الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تھوڑا تفصیلی طور پر پڑھیں گے جہنم اور جہنم میں جانے والی جماعتوں کے بارے میں۔ سورہ صاد ہماری چل رہی ہے اور ہم نے اپنی کل کی کلاس میں پڑھا تھا جنتی گروہ اور کچھ نیک انبیاؤں کا ذکر، کہ جنتی گروہ جو ہے وہاں پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ یہ جماعتیں وہ ہیں جو متقیوں کی ہیں۔ پھر انبیاؤں کا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ سارے انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، متقی تھے، نیک تھے، رجوع کرنے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے والے تھے اور اللہ کا پیغام پوری بصیرت کے ساتھ آگے پہنچانے والے تھے۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد هذا فلیذوقوه حمیم وغساق۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی جہنم، وہ داخل ہوں گے اس میں، پس بری جگہ ہے وہ آرام کرنے کے لیے۔ جہنمی گروہ جو ہے، جو پہلے ذکر کر چکے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انبیاؤں کو جھٹلانے والے، اللہ کی کتابوں کو نہ ماننے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے، ان سب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ داخل ہوں گے جہنم میں اور وہ بری جگہ ہے آرام کرنے کی، یعنی مہاد جو کہتے ہیں ایسی جگہ، بچھونا ٹائپ کا کہتے ہیں جہاں بندہ کچھ دیر لیٹ کے آرام کرتا ہے، تو وہ بڑی ہی بری جگہ ہے کہ وہاں پر جایا جائے، اور یہ ضرور بضرور داخل ہوں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اور یہ ہے عذاب، تو چاہیے کہ وہ چکھیں اس کو، کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ کیا ہوگا وہاں ان کے لیے؟ کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ حمیم جو ہے نا، وہ کہتے ہیں انتہائی درجے کا کھولتا ہوا پانی۔ وہ ایسا ہوگا کہ وہ پئیں گے اور ان کا جسم چیرتا ہوا پانی نیچے سے چلا جائے گا، نیچے سے نکل جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا وہ۔ اچھا، یہاں پر اس والے جو ترجمے میں وہ غساق کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ استعمال ہوا ہے پیپ، پیپ بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے غساق کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو ہے عربی قاموس الوحید، یہ عربی لغت، اس میں بھی آتا ہے، یہ کہتے ہیں انتہائی ٹھنڈا۔ تو انتہائی گرم پانی بھی ان کو پینے کو دیا جائے گا اور انتہائی ٹھنڈا بھی کچھ دیا جائے گا ان کو پینے کو۔ وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا کہ ان کا جسم برداشت کر ہی نہیں پائے گا، اتنا زیادہ۔ صرف گرمی کا عذاب نہیں ہوتا، ٹھنڈ کا بھی عذاب ہوتا ہے، اور بڑا خطرناک ہوتا ہے ٹھنڈ کا عذاب۔ وہ ویڈیوز دیکھو کبھی، جو لوگ، یہ تو دنیاوی ٹھنڈ ہے نا، لیکن پھر بھی اگر کبھی وہ دیکھو ویڈیوز، جو لوگ جو اسٹور روم ہوتا ہے، کولڈ روم کہلاتے ہیں نا، بڑے بڑے اس میں کام کر ہوتے ہیں، کولڈ اسٹوریج روم جو ہوتے ہیں، وہاں کبھی پھنس جاتے ہیں یا لاک ہو جاتے ہیں اور وہ نکل نہیں پاتے، تو کتنی اذیتناک ان کی موت ہوتی ہے ان اسٹور رومز میں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ اور یہ تو پھر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر من شکلہ ازواج۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دوسرے عذاب ہیں اس مثل ہی کی کئی قسم کے، یعنی یہ جو مثال اللہ نے بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے بھی عذاب ہیں جہنم میں، جو ہمیں احادیث میں بہت تفصیلاً پتہ چلتے ہیں۔ چمڑا کاٹا جائے گا، گدی تک چیرا جائے گا، آنکڑے ہوں گے کہ منہ پورا چیر کے پیچھے تک لے جایا جائے گا، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ هذا فوج
مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. کہا جائے گا یہ ہے ایک گروہ جو گھسا چلا آتا ہے تمہارے ساتھ، نہ خوشی اور نہ فراخی ہو ان کے لیے، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں. یعنی ایک کے پیچھے ایک گروہ داخل ہوگا، جماعت کافر کی، مشرکوں کی جماعتوں کا، کہ ایک کے پیچھے ایک گھسا چلا آ رہا ہے، اور وہاں کوئی ان کو مرحبا کا ذکر ہے یہاں پہ، خوش آمدید کہنے والا نہیں ہوگا، بلکہ لانتے دینے والے ہوں گے. جنت میں کیا ہوگا؟ ایک گروہ کے پیچھے دوسرے لوگ جائیں گے تو سلامتی ہوگی، سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ بھی ان کو سلام کہہ رہے ہیں. جہنم میں کیا ہوگا کہ ایک دوسرے گروہ کو لانتے دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہی گروہ جو کافروں کا ہے، مشرکوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا ہے، وہ داخل ہونے والا ہے آگ میں. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. اور وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو ایسے کہ نہ خوشی اور فراغی ہو تمہارے لیے، تم ہی آگے لائے گئے ہو اس عذاب کے لیے ہمارے لیے، پس بری ہے وہ قرار گاہ. یعنی کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ یہاں پر آئے، اور یہ بڑی بری جگہ ہے. لانتے دے کے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے برے الفاظ میں. جنتی والے ایک دوسرے کو سلام کہہ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور یہ ایک دوسرے کو لعنت دے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پر آ گئے، جس جگہ ہمیں قرار پکڑنا ہے، یعنی جس جگہ ہمیں ٹھہرنا ہے، قرار گاہ. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو آگے لایا ہمارے لیے یہ عذاب، پس تو زیادہ کر دے اس کو عذاب دگنا آگ میں. اب وہ سب کے سب یہ کہیں گے کہ ہم جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی پیروی کر کے، جن کی باتیں مان کے ہم جہنم میں آئے، ان کا عذاب تو زیادہ کر دے. یاد ہے ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کس میں؟ سورہ اعراف میں. تو اللہ ان کی اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر وہ جواب نہیں، لیکن ہم نے سورہ اعراف میں کیا پڑھا تھا؟ وہ دعا کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم بہکے ہیں ان کو دگنا عذاب دے یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا بتایا تھا آگے، اس کی آگے کی آیت کا؟ اللہ ان سے فرمائے گا کہ سبھی کو دگنا عذاب ہو رہا ہے، یعنی تمہیں بھی دگنا ہے، ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہے. انہوں نے بھی بہکایا اور تم نے بھی آگے لوگوں کو بہکایا، سبھی کے لیے دگنا عذاب ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہم دیکھتے ان آدمیوں کو کہ ہم ان کو دنیا میں شمار کرتے تھے برے لوگوں میں. یعنی کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم دنیا میں برے سمجھتے تھے. آج مسلمان کس کی نظروں میں برے ہیں؟ کافروں کی نظروں میں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، کمیونسٹ کی، ہر ایک کی نظروں میں سب سے برا کون ہے اس وقت؟ مسلمان ہے. آپ انٹرنیشنل نمبرنگ اور ریٹنگز اٹھا کے دیکھ لو کہ مسلمانوں کو سب سے لوئسٹ میں رکھا ہوا ہے ہر کیٹیگری میں. ہر کیٹیگری میں سب سے لوئسٹ مسلم ممالک کو اور ان کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو وہ لوگ کہیں گے جہنم میں جا کے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے جن کو ہم برے لوگ خیال کیا کرتے تھے دنیا میں. اور پھر آگے کیا کہیں گے وہ؟ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم نے بنائے رکھا ان کو دنیا میں
مذاق یا پھر گئیں ان سے ہماری نگاہیں. وہ کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم ان کا جو مذاق اڑاتے تھے، کیا بات ہے کہ ہمیں آج وہ نظر ہی نہیں آ رہے. پھر وہ افسوس کریں گے کہ یار ہم دنیا میں ان کی بات مان لیتے جن کو ہم نے سب سے نچلے طبقوں میں رکھا. آج کیا ہے، یہ جو بڑے بڑے انگریز ہیں یہ اپنے کتوں کے ساتھ سونا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی مسلمان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. مسلمانوں کا وہ درجہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اب سے تھوڑا عرصہ پہلے چلے جاؤ، اب تو خیر تھوڑا سا ہیومن رائٹس اور مسلمان کافی جگہوں پہ ظاہر آبادی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے مسلمانوں کی دنیا میں، بہت جگہ چلے گئے اور پھر ہیومن رائٹس آ گئے اور بہت ساری چیزیں آ گئیں. ورنہ اب سے تم چلے جاؤ جب پاکستان اور انڈیا تقریباً ایک تھا، بہت سارے ہوٹل جو تھے باہر کے اس پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ڈاگز اینڈ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، یعنی کتوں کا اور مسلمانوں کا داخلہ ہوٹلوں میں بند ہے. یہ لکھا ہوتا تھا. کیا کہیں گے وہ جہنم میں کہ ہم نے جن کا مذاق بنایا آج تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے جن کو ہم کم تر سمجھتے تھے. ایک آیت انشاءاللہ اس کی اور لے لیتے ہیں. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بلا شبہ البتہ یہ حق ہے باہم جھگڑنا اہل دوزخ کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دوست کی جہنمی لوگ آپس میں لڑیں گے تو ان کا لڑنا صحیح ہے آپس میں، کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہوں گے. آج تو دنیا میں بڑے دوست بنے ہوئے نا کافر. کل کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں، چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گیا. کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ان کے یہاں. وہ کسی بھی ہوٹل میں جا کے رک کے دال روٹی چکن یا کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں دال روٹی کے، وہ یہاں کی طرح نہیں ہے. وہاں پہ وزیر اعظم کی وہی اہمیت ہے جو ایک عام شہری کی ہوتی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے. تو وہ ہوٹل میں تو جو دوسرے انگریز بیٹھے ہوئے تھے نا وہ سارے کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کے، اور پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ سیز فائر سیز فائر سیز فائر. کیا مطلب سیز فائر کا؟ وہ اٹھ کے چلا گیا اپنی بیوی کے ساتھ کہ جو تم نے فلسطین کو میں اپنی جو اس کو مدد کر رہے ہو، اسرائیل کی اپنی فوج اور اسلحہ اس کو دے رہے ہو فلسطین میں بمباری کرنے کے لیے، سیز فائر کرو، روکو اس کو. وہ اٹھ کے چلا گیا تھا وزیر اعظم. تو کیا ہے، اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں ایک دوسرے سے لڑیں گے یہ لوگ کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، جبکہ سب ایک دوسرے کے بہکاوے میں آئے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو کمتر سمجھ رہے تھے. پہلے ایک وقت تھا صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، یہ گولڈن پیریڈ بتا رہا ہوں میں، چونکہ یہاں ایسی بات آئی ہے مسلمانوں کی تو میں بتا رہا ہوں کہ گولڈن پیریڈ تھا. مسلمان سب سے زیادہ ترقی پر تھے، سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس تھا، سب سے زیادہ تجارتی سامان مسلمانوں کے پاس تھا، اور سب سے زیادہ عزت مسلمانوں کی تھی دنیا میں. اس کے بعد جب مسلمان آخرت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا دل لگانے لگے، جب سے دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں، رنگ رنگیلیوں میں، پیسے میں، سواریوں میں، گھروں میں، بہترین قسم کے، میں بار بار مثال دیتا ہوں، تب سے ان کا امیج گرتا چلا گیا. اور آج ہم اس امیج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں. فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ٹاپ ڈیولپڈ ملک کا شمار ہوتا ہے، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، ان کا. اس کے بعد سیکنڈ جو کنٹریز ہیں، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز،
اس میں آتے ہیں انڈیا اور اس جیسے ممالک جو تیزی سے انڈسٹریاں لگا رہے ہیں اپنے اندر اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں مسلمان آتے ہیں جو بالکل غریب ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ جتنا دنیا میں ہوس کی اتنی دنیا دور ہوتی گئی۔ صحابہ کرام نے دنیا سے منہ موڑا، آخرت کی فکر کری، دنیا ان کے پیچھے لگ گئی۔ اللہ نے خزانے کھول دیے، ہر طرف سے مال آ رہا ہے، ہر طرف سے تجارت میں فائدہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں کتنے انٹرنیشنل ٹریڈ پاکستان سے بینڈ کری ہوئی ہے۔ امیزون نے پاکستان کو اب اپنی لسٹ میں جا کے لیا ہے۔ پوری دنیا میں امیزون چل رہا تھا، پاکستان بینڈ تھا، اب جا کے لیا ہے۔ لیکن ابھی لینے کے بعد بھی 25 سے 30 ہزار اکاؤنٹس جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا تھا کہ امیزون نے ان کو بینڈ کر دیا ہے کہ وہ جعلی بنائے ہوئے تھے، لوگوں سے پیسہ جو ہے نا وہ بٹور رہے تھے، اور یہی صورتحال اگر رہی تو دوبارہ بینڈ کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ جلد از جلد پیسہ مل جائے، کہیں سے بھی، کسی کو لوٹ مار کا مل جائے، دھوکے سے مل جائے، اس کی نظر نہ پڑے میں لے لوں، یا اس کو پتہ نہیں چلے، کچھ نہ کچھ کر کے بس مل جائے۔ اور کیا آتا ہے حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو صرف مال کی فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آج دیکھ لو، جتنا دنیا کے پیچھے آدمی بھاگے گا دنیا اتنی دور ہوتی چلی جائے گی، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو یاد رکھو، جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک غریب ترین کی بھی پوری کر دیتا ہے، اور جو خواہشات ہیں وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو پاتی، وہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس پہ مجھے ایک شعر آ رہا ہے یاد کہ ہم سنتے تھے اکثر کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ یعنی ہر خواہش آدمی ایسا کرتا ہے کہ بس یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس کی، اور ساری خواہشیں ہونے کے بعد بھی کہتا ہے بس اتنا سا مجھے ملا۔ ہمارے لیے مثال ہمارے نبی ہیں، اور یہ انبیاء جن کا اللہ نے ذکر کیا یہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں رزق میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ہمارے جو ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، یا جو گروپ ممبران ہیں ان میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے، اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں۔ یا اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ تو ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو۔ یا اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض یا شرک اور بدعت یا کوئی بھی گناہ نہ ہو میرے اللہ۔ ہمارے والدین پر تو رحم فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت اور بہترین زندگی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔